ابن صادق اپنے مداحوں کے دست شفقت سے آزاد ہوتے ہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ چند منچلے نوجوانوں نے شکار جاتا دیکھ کر اس کا تعاقب کرنا چاہا، لیکن محمد بن قاسم نے انہیں روک لیا۔ ابن صادق کی جماعت کے آدمی یکے بعد دیگرے مسجد سے باہر نکل گئے۔ لوگ پھر خاموش ہو کر نعیم کی طرف متوجہ ہوئے اور اس نے تقریر شروع کی، اس دنیا میں جہاں ہر ذرے کو اپنے قیام کے لیے دوسرے ذروں کی ٹھوکروں کا جواب دینا پڑتا ہے، ایک مسلمان کے لیے جہاد ایک اہم ترین فرض ہے۔ دنیا کو امن کا گھر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کفر کا آتش کدہ ٹھنڈا کر دیا جائے۔ بدر و حنین، قادسیہ، یرموک اور اجنادین کی رزم گاہوں میں ہمارے اسلاف کی تکبیریں کفر کی آگ میں جلتے ہوئے بے بس انسانوں کی چیخوں کا جواب تھی، اور آج ستم رسیدہ انسانیت سندھ کے میدانوں میں ہماری تلواروں کی جھنکار سننے کے لیے بے قرار ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی قوم کی اس بیٹی کی فریاد سن چکے ہو جو سندھ کے راجہ کی قید میں ہے۔ میں تمہیں سندھ کی فتح کی بشارت دیتا ہوں۔ مجاہد کی تلوار خدا کی تلوار ہے، جو گردن اس کے سامنے اکڑے گی کٹ کر رہ جائے گی۔ سندھ کے مغرور راجہ نے تمہیں اپنی تلوار کی تیزی اور بازو کی قوت آزمانے کی دعوت دی ہے۔ مجاہدو، اٹھو اور ثابت کر دو کہ ابھی تمہاری رگوں میں شہسواران عرب کا خون منجمد نہیں ہوا۔ ایک طرف خداوند کریم تمہارے جذبہ جہاد اور دوسری طرف دنیا تمہاری غیرت کا امتحان لینا چاہتی ہے۔ کیا تم اس امتحان کے لیے تیار ہو؟ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ بوڑھے اور نوجوان فلک شگاف نعروں سے کمسن مجاہد کی آواز پر لبیک کہہ رہے تھے۔ نعیم نے بوڑھے استاذ کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابن عامر نے دوبارہ اٹھ کر مختصر سی تقریر کے بعد بھرتی کے لیے نام پیش کرنے والوں کو ضروری ہدایت دی اور یہ جلسہ برخاست ہوا۔ رات کے وقت محمد بن قاسم کے یہاں ابن عامر، سعید، نعیم اور شہر کے چند معززین دن کے واقعات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ نعیم اس دن نہ صرف بصرہ کے نوجوانوں کو اپنا گرویدہ بنا چکا تھا، بلکہ عمر رسیدہ لوگ بھی اس کی جرأت کی داد دے رہے تھے۔ ابن عامر اپنے ہونہار شاگرد کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے دل میں خطرناک سے خطرناک حادثات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنے کا جوہر بدرجہ عتیم موجود ہے، لیکن آج جو کچھ نعیم نے کیا وہ اس کی توقعات سے کہیں زیادہ تھا۔ سعید کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بار بار نوجوان بھانجے کی طرف دیکھتا اور ہر بار اس کے منہ سے نعیم کے لیے درازی عمر کی دعائیں نکلتی۔ تقریر کے بعد اس نے نعیم کی حوصلہ افزائی کے لیے سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا تھا، اور مکتب میں اس کی اشد ضرورت کے باوجود ابن عامر اسے لشکر کا ساتھ دینے کی اجازت دے چکا تھا۔ بذات خود ابن عامر کے نحیف بازوؤں میں تلوار اٹھانے کی طاقت نہ تھی، تاہم اس نے اپنے ہونہار شاگرد محمد بن قاسم اور نعیم کا ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی مخالفت کی اور یک زبان ہو کر کہا، مدرسہ میں آپ کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ اہل بصرہ سعید کو بھی روکنا چاہتے تھے، لیکن محمد بن قاسم نے ہر اول کی قیادت کے لیے ایک تجربہ کار جرنیل کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ نعیم کو ہر لمحہ ایک منزل سے قریب اور ایک منزل سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے حاضرین مجلس کی گفتگو سن رہا تھا۔ ابن عامر حسب عادت قرون اولیٰ میں کفر و اسلام کی زبردست جنگوں کے واقعات بیان کر رہے تھے۔ کسی نے باہر سے دستک دی۔ محمد بن قاسم کے غلام نے دروازہ کھولا۔ ایک عمر رسیدہ عرب جس کی بھویں تک سفید ہو چکی تھی، ایک ہاتھ میں گٹھری اٹھائے اور دوسرے میں عصا تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کسی زمانے میں تلواروں اور نیزوں سے کھیل چکا ہے۔ ابن عامر اسے پہچان کر اٹھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ بوڑھے نے کمزور آواز میں کہا، میں مکتب میں آپ کو تلاش کرتا رہا، وہاں آپ سے پتہ چلا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت تکلیف اٹھائی، بیٹھیے۔
بوڑھا ابن عامر کے قریب بیٹھ گیا۔ ابن عامر نے کہا، بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی، کہیے کیسے آنا ہوا؟ بوڑھے نے کہا، مجھے آج کسی نے مسجد کے واقعات بتائے تھے، میں اس نوجوان کا متلاشی ہوں جس کی ہمت کے گیت آج بصرہ کے بچے اور بوڑھے سب گا رہے ہیں۔ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے۔ عبد الرحمن کا باپ میرا دوست تھا، اگر آپ کو وہ لڑکا ملے تو میری طرف سے اسے یہ چند چیزیں پیش کر دیں۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر گٹھری کھولی اور کہا، پرسوں ترکستان سے خبر آئی تھی کہ وہ عبیدہ شہید ہو چکا ہے۔ عبیدہ کون؟ آپ کا پوتا؟ ابن عامر نے سوال کیا۔ ہاں وہی، گھر پر اس کی یہ تلوار اور ذرہ فالتو پڑی تھی۔ اب میرے گھرانے میں ان چیزوں کا حق ادا کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی مجاہد کی نظر کر دی جائے۔ ابن عامر نے نعیم کی طرف دیکھا، وہ اس کا مطلب سمجھ کر اٹھا اور بوڑھے کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، میں آپ کی قدر شناسی کا ممنون ہوں، اگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کے اس تحفے کا بہترین استعمال کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ آدھی رات کے قریب یہ مجلس ختم ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ نعیم نے اپنے ماموں کے ساتھ جانا چاہا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے روک لیا۔ محمد بن قاسم کے اصرار پر سعید نے نعیم کو وہیں ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ ابن عامر اور ابن سعید کو رخصت کرنے کے لیے نعیم اور محمد بن قاسم گھر سے باہر نکلے اور کچھ دور ان کے ساتھ گئے۔ سعید کو ابھی تک نعیم کے ساتھ گھر کے متعلق کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے چلتے چلتے رک کر سوال کیا، نعیم، گھر پر خیریت ہے؟ ہاں ماموں جان، وہ تمام بخیریت ہے۔ امی جان، نعیم آگے کچھ کہنا چاہتا تھا، اس نے خط نکالنے کے خیال سے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن کچھ سوچ کر خالی ہاتھ جیب سے نکال لیا۔ ہاں ہمشیرہ کیا کہتی تھیں؟ وہ آپ کو سلام کہتی تھی ماموں جان۔ باقی رات نعیم نے بستر پر کروٹیں گزارتے گزار دی۔ صبح سے کچھ دیر پہلے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ بستی کے نخلستانوں کی دلفریب فضاؤں میں محبت کے نغمے بیدار کرنے والی محبوبہ سے کوسوں دور سندھ کے وسیع میدانوں میں جنگ کے بھیانک مناظر کے سامنے کھڑا ہے۔ اگلے دن نعیم فوج کے ساتھ ایک سالار کی حیثیت سے روانہ ہو گیا۔ وہ ہر قدم پر آرزوؤں کی پرانی بستی کو رونتا اور امنگوں کی نئی دنیا بیدار کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ شام سے کچھ دیر پہلے یہ لشکر ایک اونچے ٹیلے پر سے گزر رہا تھا۔ اس مقام سے وہ نخلستان جس کی چھاؤں میں وہ زندگی کے بہترین سانس لے چکا تھا نظر آنے لگا۔ اس کی جوان اور معصوم امیدوں کی بستی راستے سے فقط 2 کوس کے فاصلہ پر ایک طرف کو تھی۔ جی میں آیا کہ گھوڑے کو سر پر چھوڑ کر ایک بار اس صحرائی حور سے چند الوداعی ملاقاتیں کہہ سن آئے، لیکن مجاہد کا ضمیر ان لطیف خیالات پر غالب آ گیا۔ اس نے جیب سے خط نکالا، پڑھا اور پھر جیب میں ڈال لیا۔ گھر میں عبداللہ اور نعیم کی آخری گفتگو سن لینے کے بعد عذرا کی خوشی کا اندازہ کرنا ذرا مشکل تھا۔ اس کی روح مسرت کے 7ویں آسمان پر رقص کر رہی تھی۔ ساری رات جاگنے کے باوجود اس کا چہرہ معمول سے زیادہ بشاش تھا۔ مایوسی کی آگ میں جلنے کے بعد نخل امید کا یکایک سرسبز ہو جنا قدرت کا سب سے بڑا احسان تھا۔ عذرا آج عبداللہ کے احسان کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی، اور اگر اس مسرت میں کوئی خیال رخنہ اندازی کر رہا تھا تو یہ تھا کہ خوشی عبداللہ کی شرمندہ احسان تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ عبداللہ کا یہ احسار فقط نعیم کے لیے نہ تھا بلکہ ان دونوں کے لیے تھا۔ اس کی محبت کس قدر بے لوث تھی، اس کے دل کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ کاش وہ اسے یہ صدمہ نہ پہنچاتی، کاش اسے نعیم سے اس قدر محبت نہ ہوتی اور وہ عبداللہ کا دل نہ توڑتی۔ ایسے خیالات سے اچھلتا ہوا دل بیٹھ جاتا، لیکن دل کے ساز پر غم کی یہ ہلکی ہلکی تانیں مسرت کے راگ کے زیر و بم میں دب کر رہ گئی۔ عذرا کا خیال تھا نعیم شام سے پہلے واپس آ جائے گا۔ اس نے انتظار کا دن بڑی مشکل سے کاٹا۔ شام ہوئی لیکن نعیم واپس نہ آیا۔ جب شام کا دھندلا کا شب کی تاریکی میں تبدیل ہونے لگا اور آسمان کی ردائے سیاہ پر تاروں کے موتی جگمگانے لگے، عذرا کی بے چینی بڑھنے لگی۔ آدھی رات گزر گئی
تو عذرا شبغم کو صبح امید کا سہارا دے کر کروٹیں لیتی ہوئی سو گئی۔ دوسرا دن اس نے زیادہ بے چینی سے گزارا اور آنے والی رات کا گزشتہ رات سے زیادہ طویل نظر آئی۔ صبح گزری، شام آئی، لیکن نعیم واپس نہ آیا۔ شام کے وقت عذرا گھر سے نکلی اور کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر چڑھ کر نعیم کی راہ دیکھنے لگی۔ بصرہ کے راستے پر ہر بار تھوڑی بہت گرد اڑنے پر نعیم کی آمد کا شک ہوتا، لیکن ہر بار یہ وہم غلط ثابت ہونے پر وہ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر رہ جاتی۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر کئی سوار گزرے، ہر سوار دور سے اسے نعیم نظر آتا، لیکن قریب سے دیکھنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، چرواہے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ عذرا گھر کی طرف لوٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو عبداللہ آ رہا تھا۔ عذرا نے حیا اور ندامت سے آنکھیں جھکا لی۔ عبداللہ چند قدم آگے بڑھا اور بولا، عذرا اب گھر چلو، فکر نہ کرو، وہ جلد آ جائے گا۔ بصرہ میں کئی بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے اسے زبردستی روک لیا ہوگا۔ عذرا کچھ کہے بغیر گھر کی طرف چل دی۔ اگلے دن بصرہ سے ایک آدمی آیا اور اس کی زبانی معلوم ہوا کہ نعیم سندھ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ یہ خبر موصول ہونے پر صابرہ، عبداللہ اور عذرا کے دل میں کئی خیالات پیدا ہوئے۔ صابرہ اور عبداللہ کو شک گزرا کہ اس کی خودداری نے بھائی کا احسان مند ہونا گوارا نہیں کیا۔ عذرا کے شکوک ان سے مختلف تھے۔ عبداللہ کے یہ الفاظ کہ بصرہ میں کئی بڑے بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے زبردستی روک لیا ہوگا، اس کے دل پر گہرا اثر کر چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل سے یہ کہتی، نعیم کے حسن اور بہادری کی شہرت نے بڑے بڑے آدمی اس کے دوست ہیں، کسی نے زبردستی روک لیا ہوگا، اس کے دل پر گہرا اثر پیدا کر چکے تھے۔ وہ بار بار اپنے دل سے یہ کہتی، نعیم کے حسن اور بہادری کی شہرت نے بڑے بڑے آدمیوں کو اس کا گرویدہ بنا لیا ہوگا، وہ اس سے تعلقات پیدا کرنا اپنے لیے باعث فخر خیال کرتے ہوں گے۔ بصرہ میں شاید ہزاروں حسین اور عالی نسب لڑکیاں اس پر فدا ہوں گی۔ آخر مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جو اسے کسی اور کا ہو جانے سے منع کر سکتی ہے؟ اگر اسے ضرور جہاد پر جانا تھا تو مجھ سے مل کر کیوں نہ گیا؟ آخر گھر میں کون تھا جو اسے اس کار خیر سے روکتا؟ شاید بستی میں اس کے پریشان رہنے کی وجہ میں نہ تھی، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ رشتے محبت جوڑ چکا ہو، لیکن نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعیم میرا نعیم ایسا نہیں، وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، اور اگر دے بھی تو مجھے گلہ کرنے کا کیا حق ہے؟ اس زمانے میں دیبل سندھ کا ایک مشہور شہر تھا۔ سندھ کے راجا کو شہر کی چار دیواری پر اتنا بھروسہ تھا کہ میدان میں نکل کر مقابلہ کرنے کی بجائے اپنی بے شمار افواج کے ساتھ شہر کے اندر پناہ گزین ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر کے منجیق سے پتھر برسانے شروع کیے، لیکن کئی دنوں کی سخت محنت کے باوجود مسلمان شہر پناہ توڑنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ آخر ایک دن ایک بھاری پتھر بدھ کے ایک مندر پر گرا اور اس کا سنہری گنبد ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بدھ کا ایک قدیم مجسمہ چکنا چور ہو گیا۔ اس بدھ کے ٹوٹ جانے کو راجہ طاہر اپنے لیے برا شگون خیال کرتے ہوئے بدحواس ہو گیا اور رات کے وقت اپنی فوج کے ساتھ بھاگ نکلا اور برہمن آباد پہنچ کر دم لیا۔ دیبل کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نیرون کی طرف بڑھا۔ نیرون کے باشندوں نے لڑائی سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ نیرون پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے بھروچ اور سیستان کے مشہور قلعے فتح کیے۔ راجہ طاہر نے برہمن آباد پہنچ کر چاروں طرف ہر کارے دوڑائے اور باقی ہندوستان کے راجوں مہاراجاؤں سے مدد طلب کی۔ اس کی اپیل پر 200 ہاتھیوں کے علاوہ تقریباً 50,000 سوار اور کئی پیادہ دستے مزید جمع ہو گئے۔ راجہ طاہر اس لشکر جرار کے ساتھ برہمن آباد سے باہر نکلا اور دریائے سندھ کے کنارے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال کر محمد بن قاسم کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ کو عبور کیا اور 11 جون 217 عیسوی کی شام محمد بن قاسم کی فوج نے
راجا کی قیام گاہ سے 2 کوس کے فاصلے پر پڑاؤ ڈالا۔ الصبا ایک طرف سے ناقوس اور گھنٹوں کی آواز اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور دونوں لشکر اپنے اپنے ملک کی جنگی قواعد کے مطابق منظم ہو کر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ محمد بن قاسم نے فوج کو 500 کے دستوں میں تقسیم کر کے پیش قدمی کا حکم دیا۔ ادھر سندھ کی فوج کے ہر اول میں سے 200 ہاتھی چنگھاڑتے ہوئے آگے بڑھے اور مسلمانوں کے گھوڑے بدک کر پیچھے ہٹنے لگے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر فوج کو تیر برسانے کا حکم دیا۔ ایک ہاتھی مسلمانوں کی صفیں رونتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس مہیب جانور کے قریب جانے سے انکار کر دیا۔ محمد بن قاسم مجبور ہو کر گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر ہاتھی کے سونڈ کاٹ ڈالی۔ نعیم اور سعید نے اس کی تقلید کی اور 2 اور ہاتھیوں کی سونڈیں کاٹ ڈالی۔ زخم خوردہ ہاتھی واپس مڑے اور اپنی فوجوں کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ باقی ہاتھی تیروں کی بارش میں آگے نہ بڑھ سکے اور زخمی ہو کر سندھ کی لشکر کی صفیں درہم برہم کرنے لگے۔ اس موقع کو غنیمت جان کر محمد بن قاسم نے اگلی صفوں کو آگے بڑھنے اور پچھلے دستوں کو چکر کاٹ کر دشمن کو 3 اطراف سے گھیر لینے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے جان توڑ حملے نے دشمن کی فوج کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ سعید چند جاں فروشوں کے ساتھ حریف کی صفیں توڑتا ہوا قلب لشکر تک جا پہنچا۔ نعیم نے اپنے بہادر ماموں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہ بھی نیزے سے اپنا راستہ صاف کرتا ہوا ماموں کے قریب جا پہنچا۔ راجہ طاہر نوجوان رانیوں کے درمیان ایک ہاتھی پر سنہری ہودج میں بیٹھا ہوا لڑائی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کے آگے چند پجاری ایک بت اٹھائے بھجن گا رہے تھے۔ سعید نے کہا، یہ بت ان کا آخری سہارا ہے، اسے توڑ ڈالو۔ نعیم نے ایک پجاری کے سینے پر تیر مارا اور وہ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر نیچے گر پڑا۔ دوسرا تیر ایک اور پجاری کو لگا اور وہ بت کو میدان میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔